ناظرین، چکوال شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ صوفیاء اور اہل قلم کا بھی علاقہ ہے۔ بابا مراد شاہ سے لے کر اب تک متعدد ایسے لکھاری ہیں جو اس سرزمین نے پیدا کی۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج بھی کتابیں لکھنے کا جو کام ہے وہ جاری ہے۔ بالخصوص حال ہی میں کئی ایسی کتابیں وہ سامنے آئی ہیں جو موضوع کے اعتبار سے زبردست ہیں، اور انہی کتابوں میں ایک کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے عنقا ٹائگر۔ اس کا عنوان بھی بڑا زبردست ہے، اور اس موضوع کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ 70 سال پہلے کی ایک کہانی ہے، ہمارے ہیرو امیر مہدی اس حوالے سے اس کہانی کو چنا گیا۔ بڑی دھول پڑ چکی تھی، بڑی انٹولڈ یہ سٹوری تھی، لیکن اس کو سامنے لانے والی ایک اہم لکھاری جس نے اس سے پہلے بھی 2 کتابوں کے ترجمے کیے، کم سنسیا مچھلی اور پروار کی یادیں اور یادگاریں، اور پھر یہ تیسری کتاب ہے۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پیمائی کے حوالے سے جس طرح کیٹو کو سب سے پہلے 1954 میں وہ مسخر کیا گیا، یہ کتاب اسی کو پھر سے تازہ کرتی ہے۔ اہم ایونٹ تھا، لیکن اس کے پس پردہ بہت سی ایسی کہانیاں تھیں جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میں نے جب یہ کتاب پڑھی میں خود حیران رہ گیا کہ امیر مہدی ہمارا کتنا بڑا ہیرو تھا، لیکن ہمیں اس کی خبر نہ ہوئی۔ اس کے ساتھ کیٹو کے ڈیتھ زون میں کیا ہوا، پردے پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے اس ہیرو کو کیسے اپائز کر دیا گیا یہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، لیکن جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس کہانی سے بھی پردہ اٹھتا ہے۔ اور اطالوی ٹیم جس نے کیٹو کو سر کیا، اس دوران ڈیتھ زون میں کیا سازشیں ہوئی، کس طرح اپنی ساتھیوں کی زندگی کو دوڑ پر لگایا گیا، یہ سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے محسوس ہوئی اس کو پڑھنے کے بعد کہ بڑی عام فہم زبان میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے جیسا بندہ بھی جس بھی شاید وہ پیمائی کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اس میں بیان کر دی گئی۔ اگر کوئی مشکل ورڈ تھا تو حاشیہ دے کر اسے آسان زبان میں بیان کیا گیا۔ تو جس نے بھی اس مہم کو، اس کے اثرات کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب بڑی موضوع ہے۔ وہ ایک دفعہ پڑھ لے تو ایک تو جب کیٹو پہلی دفعہ سر ہوئی اس وقت کے واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں ہوتا کیا ہے، کس طرح یہ ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، کس طرح اجازت نامے ملتے تھے، یا دیگر جتنی بھی ڈیٹیلز ہے وہ ساری اس کتاب میں موجود ہے۔ تو جب میں کتاب کی اتنی تعریف کر رہا ہوں تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ اس کی جو لکھاری ہے، جو مصنفہ ہے، اس کو ہم لائیو اسٹوڈیو میں موضوع نہ کرتے۔ ہماری دعوت پر تشریف لائیے تہمینہ یاسمین محمد، جنہوں نے یہ عمدہ ٹائگر لکھی۔ اس کے علاوہ جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ 2 کتابوں کے ترجمے کر چکی ہیں، تو اس وقت لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ میڈم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس اہم موضوع اور اچھوتے موضوع کا آپ نے انتخاب کیوں کیا، اور اس دوران کیا آپ کو مشکلات پیش آئیں؟ سر، اس سے بھی پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کتاب کے حوالے سے پہلے ترتیب ہے، کیونکہ اس کتاب کی ابھی تک تقریبی رونمائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آج کا دن میرے لیے بہت اہم ہے کہ میں پہلی بار اس کتاب کے حوالے سے کوئی بھی بات کر رہی ہوں۔ تو اس لیے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا، یہاں پہ مدعو کیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی کی، کیونکہ میرے والدین حیات نہیں ہیں، اور میرے بھائی نے میرا ہر قدم پہ ساتھ دیا، چاہے وہ میری تعلیم ہو یا اس کے بعد میری ملازمت کے مسائل ہوں یا وسائل ہوں، یا جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کتاب کی بات کر رہی ہیں تو ہی از ود می، تو تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گی جو کہ آپ کا سوال ہے کہ میں نے اس کتاب کے موضوع کا انتخاب کیسے کیا۔ اس کے لیے جو ریئل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ 2023 میں کیٹو پہ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ حسن شگری نام کا ایک کو پیمار کیٹو پہ گر گیا تھا۔ اس کے پیچھے 170 کو پیمار موجود تھے، لیکن انہوں نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ اس کے اوپر سے گزر کے کیٹو کی چوٹی پر چلے گئے۔ That was the moment when I felt something۔ جب مجھے لگا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن اس پہ جب میں نے اس پہ تحقیق کرنے کا آغاز کیا
تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ تو کئی ایک حسن شکری موجود ہے. میری کتاب کا نام حمزہ ٹائگر نہیں تھا بلکہ اس کتاب کا نام برف زادے تھا شروع. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک ہی کتاب میں کئی ایک کوپیماؤں کی کہانی بیان کروں گی. لیکن جب میں نے کوپیماؤں کے حالات زندگی کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو ایک کتاب کیا 1000 کتابیں بھی لکھی جائیں تو بھی کتابیں وہ کم پڑ جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ کوپیمائی کا آغاز ہوا دنیا بھر میں پچھلی صدی سے تو اس وقت سے پاکستانی کوپیما جو ہیں وہ بطور پورٹر مختلف ملزموں میں حصہ لیتے رہے ہیں اور مختلف حادثات کا شکار ہوتے رہے ہیں, معذور ہوتے رہے ہیں, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے رہے ہیں. تو we need to write a lot. اور میں ابھی بھی کہوں گی کہ ہمیں بہت ساری کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا کہ جس طرح ابھی محترمہ بتا دی ہے, یہ امیر مہدی بیسیکلی پورٹر تھے اور یہ بھی مجھے کتاب پڑھ کے پتا چلا کہ یہ پورٹر ہوتے کیا ہے. یہ کوہ پیما کی مدد کرتے ہیں, یہ مقامی لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کام ان مونٹینئر سے بھی مشکل ہوتا ہے. یعنی مونٹینئر تو چلے پھر پورے لباس کے ساتھ پورے ساز و سامان کے ساتھ اوپر جاتے ہیں, ان کے پاس مناسب لباس بھی نہیں ہوتا اور ان کے پاس اضافی وزن بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بک میں وہ اجاگر کی گئی ہیں. خیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بالکل یہی کہ جو ہمیشہ میرا یہ دعویٰ رہا ہے کہ یہ شہیدوں غازیوں کا تو ہمارا بالکل وہ کہہ رہے ہیں نا ہمارا تو رمضان ہے, مگر جب ہم نے یہ کہا کہ یہ حضرت شاہ مراد کی دھرتی, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہ شاہ مراد کی دھرتی ہے کیا دینا تو بالکل اس میں ہے, وہ غزل کے بانی حضرت شاہ مراد اور اس کے ہم وارث ہیں. تو پھر اس کے وارثان میں مطلب ہے کوئی ایسا عمل مطلب ہے کہ وہ میں نے کئی دفعہ ایسے کہا کہ کئی اس کے یہ پیدا ہوئے ہیں بریگیڈیئر خواجہ طارق 8 کتابوں کا ٹائم ٹرانسلیشن, مطلب ہے کہ حیرت انگیز ادھر مطلب ہے, اور ادھر مطلب 20 کتابیں اور سارا 6 کتابیں میں نے بھی لکھ دی ہیں. یہ میں تمینہ یاسمین محمد کو یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ میرے اس یقین اور موقف کو انہوں نے پھر درست کرا دیا کہ چکوالی جدھر بھی ہے وہ بالکل وہ اپنے یہ میں سرچ اور تحقیق ہے میری فارٹ رینج کے علاقے کی, یہ دنیا کی حیرت انگیز سرزمین ہے. یہ فارٹ رینج اور چکوال کا یہ جو علاقہ ہے اس کو اللہ کی صوفیوں ولیوں کی زمین ہے اور اس کو اللہ کا بالکل خاص کرم ہے. تو ابھی یہ میں نے یہ تمینہ یاسمین محمد اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اہم اس پہ وہ کہتے ہیں گمراہ نکلو, تو یہ گمراہ نکلو کو وہ رپورٹر اور یہ سارے وہ اگر تھوڑا سا اچھا ویسے تو ابھی جس طرح نقشہ جو بھیجا جا رہا ہے تو یہ آتے وہ دہائی دار مزدور جس طرح مطلب ہے کہ ان دونوں کے لیے اور وہ ڈالروں اور اس میں اور جدھر ادھر بلوچستان میں جو ان کے علاقے ہیں ابو اور اس کا ننگا ناچ مطلب ہے وہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور پس منظر میں کہ انسانیت کی کس طرح تبدیلی یہ کتاب میں یہ کہ وہ کہتے ہیں نا جتنا وہ گورے بھی بڑے انسان دوست اور بڑے, مگر جب وہ لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ آ جائے پھر وہ کہتے ہیں نا پھر یہ کیڑے مکوڑے ہیں. سر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مزے کی بات یہ ہے, مجھے فخر ہے آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں, تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ جب میں یہاں آنے کا فیصلہ کری تھی تب بھی میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی. حمزہ ٹائگر کی جب آپ داستان پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہی لائن میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ اگر حمزہ ٹائگر کو کوپیمائی کے لیے موزوں جوتے دے دیے جاتے تو وہ فروسٹ بائٹ کا شکار نہ ہوگا. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آج سے 70 سال پہلے جب حمزہ ٹائگر کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا, جب انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ انہیں جوتے فراہم نہیں کیے گئے اور وہ اس حال کو پہنچ گئے, تب کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا سوائے پاکستانی صحافیوں. جی صحافی سچ بولنے کی ہر دور میں کوشش کرتے ہیں, اور جس طرح بتایا جا رہا ہے امیر مہدی کے حوالے سے کہ یہ پہلے پاکستانی اور پہلے انسان ہو سکتے تھے کہ جو K2 پر پہنچتے, لیکن مناسب جوتے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا نہ کر پائے کہ زندگی دو پر لگی, اور ایسا انہوں نے کیا جو انسانی حقوق کی بڑی
بات کرتے ہیں، بلکہ انسان چھوڑے جانوروں کی حقوق کا ذکر کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے ایک ایسے پاکستانی کو کہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں ڈیتھ زون پر اس نے رات گزاری اور وہ حیران اور پریشان تھا، اس کی زندگی تھی وہ بچ گیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے معذور بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری ایک دکھ کی داستان بھی ہے، ایک فخر بھی ہے ہمیں ان لوگوں پر، ان ہیروز پر کہ جنہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے، لیکن اس وقت صحافیوں نے اس معاملے کو اجاگر کیا۔ لیکن تو ہمارا ایک رویہ ہے کہ جب بات پر پردہ ڈالنا ہے تو ایسا پردہ ڈال دیا گیا کہ 70 سال لگ گئے اس پردے کو اٹھانے میں، اور اس کتاب میں یہ پردہ اٹھا دیے گئے۔ شفیق ملک صاحب آپ کچھ کتاب کے حوالے سے کرنا چاہیں؟ دیکھیں یہ جو ہماری میں نے اس موضوع پہ قدم اٹھایا ہے کہ یہ ایک ہر کوئی جگہ آپ یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا ٹیکنیکل کریو ہے جن کی وجہ سے ہماری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، جن کی وجہ سے ہم آنے ہو رہے ہیں، ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ لوگ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی چوٹی کوئی پہاڑ سر نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک یہ لوگ جو ہے فیسیلیٹیٹر جو ہے یہ شامل نہ ہو، یہ راستہ دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ جرنی آیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیسے جانا ہے، کدھر جانا ہے، یہ پہاڑ کیسا ہے، اس کا موسم کیسا ہے، اس کا علاقہ کیسا ہے، یہاں کے رستے کیسے ہیں، کس سائڈ سے کھائیاں ہیں، کدھر ہم نے وہ اس سے پہلے وہ ساری ستپارہ علی ستپارہ میرے جلدی اگر آپ حمزہ ہیروز اور حمزہ کی بات کریں تو لمبی لسٹ آپ کے پاس موجود رہی ہے، لیکن ان کا پہلی دفعہ کسی نے انڈور کیا ان لوگوں کو، یہ جو ریئل پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، نام روشن کر رہے ہیں، ان کی بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چھوٹی آپ صاحب نہیں کر سکتے، لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ جب آپ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں ایک جھنڈا لگایا جاتا ہے اور ایک خبر بنتی ہے کہ فلاں صاحب آئے تھے آسٹریلیا سے، انہوں نے بڑا اقبال مار کیا، لیکن ان کو وہاں تک جو لوگ لے کے گئے ہیں ان کو قدم قدم پہ ان کی رہنمائی کی ہے، اور ان کی ہر مشکل میں جا کے آپ یقین کریں کئی جگہ پہ اہلی بات میں بات نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہمارے یہ جو لوگ ہیں جن کا بھی کتاب میں ذکر ہوگا یقیناً ہوگا، میں نے کتاب پڑھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں بغیر اہلی کے، بغیر کسی میگریٹر کے، بغیر کسی جی پی ایس کے۔ وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارا جو انسان ہے وہاں پہ اوپر گیا تھا وہ کہاں پہ اسٹاک ہے، کہاں پھنسا ہوا ہے، تو حکومت بھی ان کی مدد لیتی ہے۔ لیکن جب ان کی مدد کی جاتی ہے اس کے بعد ان کو یادوں میں گزارنا چھوڑا جائے، ان کو پراپر دیکھیں کہیں بھی جب آپ کی سارا کا کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بیرون دنیا میں ہمارا ایک وہ اس میں لگتا ہے، اس میں آپ سمجھ لیں کہ بھائی وہاں پہ حکومت کی یا دائری سمجھی جاتی ہے کہ وہاں پہ نہیں تھی۔ تو اگر آپ ان لوگوں کو اس حساب سے اتنا کچھ کر دیں، ان کی جیسے جوتے ہیں، کپڑے ہیں، ڈریس ہے، ان کی وردی ہے، یونیفارم ہے، اور جو ان کا رہنے کھانے کا کھانے پینے کے معاملات آپ ان کے ٹھیک کر دیں، تو وہ جو آپ ہوگا کہ کیجویلٹیز ہوتی ہے جی آپ حکومت کی دائری ہے اس سے آپ بچ جائیں گے، اور آپ کو ایک خاطر تھا یہ پوری فورس ہے اگر آپ ان کو تیار کر لیں تو بہت زیادہ آپ جو ہے نا اس میں ریونیو جا رہے تک اگر میں چوٹیاں نہیں ہیں کیٹ ہے تو دوسری موجود ہیں ہماری ہے بہت ساری آپ اچھے اس میں جنرل کر سکتے ہیں کما سکتے ہیں، لیکن وجہ اصل کوئی ہوگی کہ یہ جو لوگ ہیں اب جو لوگ وہاں سے آئیں گے مجھے پتا ہوگا کہ آگے والے گائیڈ ایسے گائیڈ موجود ہیں پھر ہمیں فری اندیکھائی نہیں دے سکتے۔ بیٹا ٹھیک ہے جی، اس کی رہنمائی کے لیے جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہماری حکومت ویسے بھی صحت کے فروغ کے حوالے سے ہمیشہ دعوے کرتی رہتی ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف جتنا شفیق ملک صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور توجہ دلائی گئی ہے اس بک کے ذریعے، اور جس طرح برف زادہ سیریز اس کے سلوٹ پر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے، آخری کتاب نہیں، اس موضوع کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ خالد دانیال سے بھی صاحب آپ کیا رہے میں سب سے پہلے تمینہ بی بی کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کتاب مرتب کی ہے۔ کتاب ایک تو مارکا وہ ہے جب آپ چوٹی سال کرتے ہیں، ایک مارکا جب آپ کتاب پوری مکمل کر کے چھاپ کے آپ مارکیٹ میں لے آتے ہیں، یہ بھی کسی مارکے سے یہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک لیڈی ہونے کے حوالے سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب جو ہے یہ اس پہ موٹیویئر جو ہے ان کے حوالے سے اور وہ جو ٹائٹل ہیں ان کے حوالے سے میں ان کی ایک تعریف درست کر جب یہ اگلا جب یہ اسٹیپ لیں بک میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم نے جب دنیا فتح کرنے کا اس نے نقشہ بنایا تو یہ پوری اتنی بڑی دیوار بلکہ اس سے بھی زیادہ اس نے ایک نقشہ دنیا کا بنا لیا تھا کہ یونان سے اس نے چل کے یہ فتح کرنے آنا ہے۔ تو جو یونانی جو تھے وہ پہاڑوں کو وہ دیوار کہتے ہیں،
کہ وہ ادھر دیوار ہے جو اس نے بنا دی یہ کیٹو اور اس کی اس نے دیوار بنا دی. انہوں نے کہا استاد محترم اورکسو اس کا استاد تھا, بہت بڑا فلسفی ہے. انہوں نے کہا استاد محترم یہ ہم نے کس دیوار پہ ہم نے پہنچ رہا ہے. انہوں نے کہا پاگل ہو گیا سکندر. انہیں پھاڑ دیا غصے سے, خیالی بھی تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کون سی کیٹو دیوار اور کون سا جو ہے یہ تو نے وہ نقشہ بنا دیا. تو وہ مطلب جب سکندر ترکی سے فتح کرتا ہوا ایران میں اترا, ایران سے گلگت کے جب راستے پہ جب آیا تو انہیں وہ دیوار دیکھ لی, وہ جو اس نے نقشہ بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو وہی دیوار آ گئی. آپ نے اس کو وہ جو جنرل جو اس کا اسسٹنٹ تھا تو اس کو اس نے بولا اور سر پر خوشی سے گھوڑا دوڑایا. ادھر آپ اوپر جب جاتے ہیں نا پہاڑ پہ تو آپ کو میدان بھی ملتا ہے ادھر, وہ گرین مطلب میدان ہے, اس پہ اس نے خوشی سے گھوڑا دوڑایا سکندر اور اس کے, اور وہ فوج سے مطلب بچھڑ گئے خوشی میں. انہوں نے کہا دیوار آ گئی جو میں نے ادھر نقشہ بنایا. یہ قبل مسیح میں یہ جو کیٹو کی ہے, یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, یہ سکندر اعظم نے نقشہ مطلب بنا دیا تھا. اور یہ ایسے سمجھے یہ قبل مسیح میں اس کو مطلب ڈسکور کیا گیا کہ یہ سب سے بڑی چوٹیاں تھی. تو میں تہمینہ بی بی کا یہ اس نالج میں کہ جب یہ کریں تو تھوڑی سی یہ غلط کریں. کئی ایسے گوشے تاریخ کے جہاں بھی آپ قلم اٹھاتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں, کئی موضوعات ہیں جس کے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں اور کئی چیزیں رہ جاتی ہیں. کبھی یہ سیریز کا نام دیا گیا ہے کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اگلی کتاب میں انشاءاللہ اس کو ضرور کور کیا جائے گا. راجہ افتخار صاحب آپ کچھ چیز ایڈ کریں کتاب کے حوالے سے. جی بہت شکریہ دکتور صاحب. میں کیونکہ کتاب تو میں نے پڑھی ہوتی تو ہم زیادہ آج آپ کو پیش کریں گے, آپ ضرور پڑھیں. ایک میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بھی کالم نگار 1000 لکھ چکا, تو آپ نے اسی ٹاپک پہ لکھنا جو ہے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اور دوسرا یہ امیر مہدی صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ کیا آپ نے جج نے پہ تحقیق کر کے لکھا یا ان کا تعلق بھی یہ بھی چکوال سے بلانگ کرتے ہیں یا آپ کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں؟ اور آخری شارٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک کتاب کو تحریر کو کتاب کی شکل میں لے کے آنے کے لیے بڑے وسائل اور اچھی خاصی جو ہے وہ ایک اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس میں کتاب میں اگر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا کیا ان کو بھی آپ نام بتانا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس سوال کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ صحافی ہیں تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ پریکٹیکل کوشچن, تو آئی مسٹ سے دس از دا فرسٹ پریکٹیکل کوشچن. تو سب سے پہلی جو جذباتی وجہ ہے, سب سے پہلے اس ورڈز تازہ سیریز میں امیر مہدی کے بارے میں لکھنے کے بارے میں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں تو حسن شکری کے بارے میں لکھنا چاہتی ہوں, لیکن اس میں جو دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب مجھے تحقیق کرتے ہوئے یہ پتا چلا کہ اطالوی ہر 10 سال کے بعد کیٹو کی فتح کا جشن مناتے ہیں. یعنی جیسے کیٹو پہلی بار 1954 میں سر ہوا تو جو بڑا جشن ہوا 1964 میں, پھر 1974 میں, اور تیسری بار جشن مطلب کیٹو کو اطالویوں نے سر کیا. جی, اطالویوں نے سر کیا اور کیٹو بہت سال تک اطالوی پہاڑ کہلاتا رہا, کیونکہ ان کے بعد بھی کسی نے اس کو سر نہیں کیا تھا, کوئی سر نہیں کر پایا تھا. تو 1984 تھا, اس میں بھی فتح ہوئی, اس میں بھی فتح کا جشن منایا گیا, پھر 1994 میں, پھر 2004 میں. تو اس سال 2024 میں کیٹو سر ہونے کی 17ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی, لیکن اس میں امیر مہدی کا نام نہیں لیا. And that was the reason کہ I decided to choose امیر مہدی. تو بیسیکلی میں 70 سال کے بعد اطالویوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستانی موجود ہیں. اطالوی اگر امیر مہدی کا نام نہیں لیں گے اور صرف اپنی کو پیماؤں کو خراج تحسین پیش کریں گے تو کوئی بات نہیں, ہم موجود ہیں, ہم زندہ ہیں, ہم امیر مہدی کا نام لیں گے. اسی لیے آپ کتاب کے اوپر لکھا دیکھیں گے کہ کیٹو سر ہونے کے 70 سال مکمل ہونے پر امیر مہدی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے کو کرمائی کی تو وہ آپ کو بتائے گی کہ امیر مہدی نے تو کیٹو سر نہیں کیا تھا. لیکن خاص بات یہ کہ امیر مہدی نہ ہوتے تو کیٹو سر نہ ہوتا, کیونکہ امیر مہدی نے ایک اور اطالوی کو پیما کے ساتھ مل کر انہیں آکسیجن کی بوتلیں پہنچائی تھی. لیکن بات وہی ہے کہ امیر مہدی کی ان خدمات کا اعتراف کون کرے گا اور امیر مہدی کو خراج تحسین کون پیش کرے گا 70 سال کے بعد, جبکہ اطالوی تو صرف اپنے کو پیماؤں کی بات ہے. So this is the first reason and first answer.
اگلی بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ وسائل اور کی، تو میں نے اس کے پیش رفت میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ہے جس کی پروف ریڈنگ نہیں ہوئی ہے، ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ اس کی میں نے وجہ لکھی ہے کہ اسینٹ ڈسینٹ ان کا اردو زبان میں ترجمہ موجود نہیں ہے. اگین وہی ہے کہ ہماری جو کو پیمائی کی دنیا ہے، جو کو پیمائی کی اصطلاحات ہیں، ان پہ بھی انگریزی زبان کا قبضہ قائم ہے. تو اس لیے بھی کتاب ضروری تھی. تو مجھے کوئی خاص اس طرح مدد تو نہیں مل سکی کہ مجھے کوئی بتاتا کہ اردو زبان میں کیسے اس کو لکھنا ہے. یہ بھی خاص طور پہ میں نے خود ہی اکیلے لکھا ہے، تو جو غلطیاں ہوں گی وہ بھی پھر میری گردن میں ہوں گی، وہ میرے ہی سر ہوں گی. تو الحمدللہ جسٹ ڈیڈ اٹ. لیکن میں مزید کچھ کہنے سے پہلے یہی آپ لوگوں سے گزارش کروں گی جو میں جس کے لیے یہاں پہ موجود بھی ہوں، یہ کہ 1954 میں صحافیوں نے امیر مہدی کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ امیر مہدی کو آج بھی اکیلا نہ چھوڑیں. فائنانس بھی آپ نے جی سر، گرانٹیں کی ہے اپنی گرانٹیں. جی سر اپنی سب سے پہلے جی میر صاحب میں تہمینہ میڈم کو جو بات پیش کرتا ہوں جی، ایک خاتون ہونے کے ناطے اور اتنا مشکل سبجیکٹ کہ پاٹ کرنا تو سب سے مشکل ہے، مگر اس کے اوپر جو آپ نے تحقیق کی ہے اور ایک ایسی شخصیت کے اوپر آپ نے لکھا ہے کہ جس کو 70 سال پہلے جو ہے وہ ایسے ہی اس کو ختم کر دیا گیا منو مٹی تلے، مگر اس کو پھر کہیں ذکر نہیں کیا. جیسے کہ آپ بتا رہی کہ طالبی نے اپنے کو پیماؤں کا ذکر کیا، جس پہ تو آپ کو سب سے پہلے مبارکباد ہو. یہ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کتاب تو آپ نے لکھی، مگر کتاب لکھنے سے پہلے آپ کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑا ہوگا. آپ وہاں گزر گئی ہیں، وہاں پر آپ لوگوں سے پوچھے ہوگا، تو آپ کو کن مشکلات آپ کو کچھ سامنا کرنا پڑا کہ خاتون کا نکلنا پھر ایک اتنی بڑی اسٹوری کے اوپر کام کرنا، کیا آپ کو بھی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ؟ سر یہ سوال ان سوالوں میں سے ہے جنہیں ہم مشکل سوال کہتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے سوال کا جواب نہ دینا بہتر ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں جواب دے دیتی ہوں کہ آپ جتنی ٹریول لاگز ہیں، ٹریول بکس ہیں، آپ جب بھی ان میں پڑھیں گے آپ کسی پورٹر کا نام نہیں پڑھیں گے اس میں، یا اس میں آپ پورٹر کی اچھائیاں سے بھی پڑھیں گے، اس نے ہمیں وقت پہ کھانا بنا دیا، وہ وقت پہ سامان اٹھا کے لے گیا. لیکن پاکستان میں بھی کوئی اس طرح تفصیل سے نہیں لکھنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم انسانی نفسیات کو، انسانی فطرت کو دیکھیں تو جب بھی ہم کسی کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو ہم اسے نوکر ہی سمجھتے ہیں، بھلے ہم اس کو جیسے مرضی جس طرح مرضی نرم سے نرم الفاظ میں لکھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امیر مہدی کے بارے میں معلومات موجود نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک امیر مہدی کے بارے میں کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے. یہ پہلی کتاب ہے اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ پاک نے مجھ سے ایک کام لیا اور میں نے ایک تاریخی کتاب لکھی کہ ایک اطالوی مہم جوئی میں بھی آج تک اردو زبان میں کتاب موجود نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز موجود ہیں، ان میں بھی مس انفارمیشن ہے. تو سب سے بڑی مشکل جو مجھے پیش آئی وہ یہ کہ امیر مہدی کی صرف 2 تصویریں موجود ہیں. ایک جو آپ سرورت پہ دیکھ رہے ہو، ایک اور تصویر موجود ہے. امیر مہدی کا ایک چھوٹا سا انٹرویو موجود ہے جو کہ بلتی زبان میں ہے، جس کو سمجھنا مشکل ہے، اور وہ سب خود بھی بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے. اتنا کہ صرف وہ ان کی تصویر اور ان کے بولنے کے انداز کو دیکھ کے دل جو ہے وہ وحشت زدہ ہو جاتا ہے. تو امیر مہدی کو اس طرح نظر انداز کیا گیا کہ خود گلگت بلتستان کی کب ہوئی امیر مہدی کی؟ سر ان کی 1999 یعنی 1954 سے 1999 تک ایک انسان معذوری کی زندگی گزارتا رہا اور اس کو کسی نے نہ تو پوچھا، نہ اس سے انصاف فراش فائٹ ہوئے اور ان کے دونوں پاؤں کی جو ہے نا ساری انگلیاں. اور یہ یہاں پہ میں ایک اور اگرچہ میں تو پاکستانی ہوں اور جذباتی کا تقاضا ہے کہ میں صرف امیر مہدی کو خراج تحسین پیش کروں، لیکن جو غیر جانبداری کا تقاضا ہے وہ یہ کہ میں اطالوی کو پیغام کو بھی خراج تحسین پیش کروں، جس کی وجہ سے امیر مہدی کو بعد از مرگ انصاف ملا. وہ ہے والٹر گناتی. والٹر گناتی ہی وہ کو پیما ہے جس کے ساتھ امیر مہدی آکسیجن کی بوتلیں لے کے اوپر گئے تھے، اور ان آکسیجن کی بوتلوں کی وجہ سے کومپاگنونی اور لاچی ڈیلی نے کیٹو کو سر کیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ساری زندگی کومپاگنونی اور لاچی ڈیلی نے اعزازات حاصل کیے، لیکن امیر مہدی اور والٹر گناتی کو انہوں نے بھی بھلا دیا. اور اس کے بعد جو والٹر گناتی ہے اس نے 50 سال تک انصاف کے لیے جدوجہد کی، اور آخر میں 50 سال کے بعد 2004 میں یہ بات سامنے آئی کہ امیر مہدی اور والٹر گناتی نہ ہوتے تو کیٹو سر نہ ہوتا. تو میں آج والٹر گناتی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
Ma'am, apparently, the first thing is that maybe the mountaineering is being talked about here in this studio for the first time. Yeah. So it is, something which, intriguing me that you wanted to become a writer. Why did you choose mountaineering? There were a lot of other subjects as well. We were not knowing that there are a lot of, tragedies going on here in the mountaineering field as well. So, and we never listened about them from anyone else at all. Maybe there is a dire need to establish an institute for the purpose of training the porters, the mountaineers and all the team members, so that something like that doesn't happen again. So it is really something very heroic, and that you talked about an unsung hero. There are unsung heroes in each and every field of Pakistan. But I think that we, even the public of Pakistan, we don't talk about that, whatever the reason. We either maybe because we have become very selfish or any other reason. But in each and every field of Pakistan, unsung heroes are in a lot, and they are not being appreciated. They are not being recognized. Their services are not being recognized, and it is not happening only in the field of mountaineering, rather each and every field of Pakistan. And we need to, I think that we need to be a better human to be able to appreciate all the people who have made sacrifices, who suffered a lot. So that's all from me. Thank you very much, ma'am. So that is really something very exciting, very, very interesting for me, that we are discussing the mountaineering and the people who became, the people who came the scapegoat of certain other people's achievement. Okay. And that's all something. Thank you very much. Sir, I want to say just few things about it. मेरी ये तीसरी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह. पहली किताब मेरी पोठवार की यादें और यादगारें, और उसका मकसद एक है इस इलाके की तारीख को महफूज करना, जिससे मैं ताल्लुक रखती हूँ, जिससे मेरे अबाव अजदाद थे. दूसरी किताब है कमसन चामश की, समद बहरंगी की किताब. समद बहरंगी को वो किताब लिखने की वजह से मौत के घाट उतार दिए गए. सो उस किताब का मकसद है समद बहरंगी के पैगाम को आम करना और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना. तीसरी किताब हमजा टाइगर आपके हाथ में है. अमीर मेहदी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करना और उन्हें गुमनामी के अंधेरों से बाहर ले आना. चौथी किताब इंशाल्लाह जो आपके हाथ में होगी, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे जो हमारे शोबे जिंदगी हैं उनमें नाइंसाफी हो रही है, तो मैं चूंकि यहाँ पे दोबारा मौजूद हूँ तो मैं बात करना चाहूंगी किटास राज की. मेरी अगली किताब इंशाल्लाह किटास राज केस के बारे में है, जो तालाब से पानी को मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग उस केस की भी खबर लें और उससे जो आपका वो एक सवाल है वो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. कि मेरी अभी तक की जितनी राइटिंग है, जितनी मेरी तहरीर है, जितनी मेरी किताबें, उसके बाद इंशाल्लाह आने वाली अल्लाह पाक की तौफीक से मेरी हर किताब का मकसद है. मैंने कोई नॉवेल नहीं लिखा, हालांकि मेरे लिए इस किताब से कहीं ज्यादा आसान है कि मैं अफसानवी मजमूआ छपा दूं, या मैं एक नॉवेल लिख लूं जिसमें 10 किरदार हो और मैं उन्हें एक दूसरे के साथ मुंसलिक दिखा दूं और उसमें कोई मैं फैमिली मैटर दिखा दूं. लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने इसीलिए किया, इंशाल्लाह मेरी चौथी किताब भी वो एक मकसद के लिए होगी, और मैं ये चाहूंगी कि किटास राज का जो प्रॉब्लम है, जो भी अदालती कार्रवाई हुई है, उसको मंजर आम पे लाया जा सके और उसको तहरीरी शक्ल दी जाए. चीफ जस्टिस का आपको वो खत्म नहीं हुआ है, वो ड्रामा ही है, आपको टोटल ड्रामा ही निकला है. जी सर, जी सर. इंशाल्लाह किताब में पढ़ेगी, मैंने आधी किताब लिखी है. तो ये है कि मेरी हर किताब का मकसद है इंशाल्लाह हर तबके को कोशिश करेंगे कि एड्रेस कर सकें उनके मसले. ठीक हो गया जी. थैंक यू वेरी मच. एक दफा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप लाइव स्टूडियो में तशरीफ लाई और आज जिस तरह इस किताब की रुनमाई इसी लाइव स्टूडियो में की गई, ये रुनमाई भी है और कोफरमाई के हवाले से रहनुमाई भी है. इसको आप जरूर पढ़ें. बहुत से रास्ते ऐसे थे जिनसे पर्दा उठाया गया. बिलखुसूस मैं जिक्र करना चाहूंगा एक पाकिस्तानी ऑफिसर का, वो जिस तरह मैडम बता रही है कि अतालवी जो है वो जिम्मेदार थे अमीर वादी के इस कारनामे को छुपाने में, तो इसी तरह वो पाकिस्तानी ऑफिसर भी पूरी तरह जिम्मेदार था. जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर हम और लोगों के साथ, बाहर वालों के साथ मिल जाते हैं. 1954 में भी बिल्कुल ऐसा ही वाकया पेश आया. तो इस किताब में उस सारी डिटेल को समो दिया गया है.
آسان زبان میں آپ اس کو ضرور پڑھیں اور اس سے حوالے سے پھر اس پر اپنی ضرور رائے بھی دیں. ہم منتظر ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کتاب کا کٹاس کے حوالے سے تاریخی ایک عمارت بھی ہے لیکن اس کو کیا خطرات لاحق ہے, کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے, تو یہ بھی ایک بڑا مقصد ہے اور ان بڑے مقاصد کو لے کر یہ ساری کتابیں لکھی گئی. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں ایک کرنا چاہوں گی بڑھ زیادہ سیریز کا ایک ہی پیغام ووٹروں کو جو بطور ووٹر جو کو پیما ہے بیسیکلی ماہر کو پیما ہے لیکن مہم جوئیوں میں بطور ووٹر شامل ہوتے ہیں, انہیں مناسب لباس دیا جائے, انہیں مناسب آلات دیے جائیں, انہیں مناسب جوتے دیے جائیں اور ان کے ریسکیو مشن کا مناسب انتظام کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ دیگر کو پیماؤں کو ریسکیو کیا جاتا ہے وہاں پہ ووٹروں کو چھوڑ دیا جائے. بس یہی ہے, یہی التجا ہے, یہی گزارش ہے, یہی پیغام ہے کہ ووٹروں کو تمام تر سہولیات ٹھیک ہو گیا. ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی. اجازت دیجیے. اللہ